سنن ابن داود کی حدیث ہے 2356، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ میں یہ حدیث اس لیے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ ہماری ٹیبلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں افطار سے اور کھانوں سے، اور سارا وقت جو ہے وہ کھانے پینے کے علاوہ نہ کوئی ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اسی میں گزر رہا ہوتا ہے، اور اوور انڈلجنس کے نتیجے میں جو ہے نہ عبادت صحیح ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ ہماری صحت پہ روزے کے جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اچھے اثرات ہونے چاہیے نہ وہ ہوتے ہیں۔ یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ سمپلسٹی کی طرف زیادہ مائل ہوں، جس حد تک ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو کنونس کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ ابھی جو میں نے بات کی کہ یہ اہتمام کے حوالے سے کہ اعتدال ہو، اس میں بیلنس ہونا، کیونکہ یہ شہر و طعام نہیں ہے، یعنی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ شہر و صیام ہی ہے۔ میں نے شاید چند ہی لوگ ہوں گے جن کو دیکھا ہو کہ جن کا وزن کم ہوا ہو یا وہ اسمارٹ ہوئے ہوں۔ زیادہ تر جو ہے لوگوں کے وزن بڑھ ہی جاتے ہیں اور وہ جو ہے بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمز اور ایکسیسو ایٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے بات نہیں ہے، یہ پورا سال ہی اسی طرح ہونا چاہیے نا۔ یا یہ کہ بعض دفعہ میں نے کچھ میری آبزرو کرتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر کہیں ویسے ہی کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہ جو اویئر بھی نہیں ہے، جن کو شعور بھی نہیں ہے ہیلتھ کا یا دوسری چیزوں کا، تو وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ ضیاع بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اسراف پہ آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اگر ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان علاقوں کو، ان دنیا کے ان خطوں کے اوپر نظر ڈالیں، صومالیہ یا بے شمار دوسری اور جگہیں ہیں، ابھی سیریا کے ساتھ کیا ہوا، یہ دنیا بھر کے جو حالات پہ اگر نظر ڈالیں کہ بھوک کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں، تو یہ ہے کہ اگر ہم ضائع کریں گے اس سے بہتر ہے کہ کبھی بھی ضائع نہ ہو، نہ گھر میں اور نہ باہر، کہ اتنا ہی لیں جتنا ضرورت ہے، اور تاکہ وہ کسی اور کے لیے رزق کا باعث بنے۔ چونکہ میں اپنی استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہی کتاب جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہوں، تو ان کے نوٹس کی، ان کے لیکچرز کی مجھے ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے اور میں اس کو بتاتی بھی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، کہ یہ کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر انسان، جیسے میں نے جو بات کی کہ اوور ایٹنگ، اوور انڈلجنس میں چلا جائے، اور یہ کہ بس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنا خیال کر رہا ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک گائے کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کا نام ہے جول بقر، یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایپیٹائٹ سینٹر ہے نا، اس کو گائے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کتنا کھانا ہے، تو وہ اپنا جو چارہ ہوتا ہے وہ کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی زیادہ وہ ہو جاتی ہے اس کا معدہ اور اس کا جسم کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ جول بقر کی مثال مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال ہم اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ، تو ہم دوسری مخلوق سے جو اور اپنے آپ میں ایک فرق جو ہے واضح محسوس کریں۔ ویسے بھی جو ہے اوبیسٹی ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از دا مدر آف آل ڈیزیزز، تو پھر اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ بہت زیادہ مرغن غذاؤں سے اور یہ کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے بھی پرہیز کریں تاکہ ہمارے اندر سستی پیدا نہ ہو۔ افطار کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں، آپ سب کو ماشاءاللہ سے یاد ہی ہوں گی، لیکن آئیں ہم اس وقت اس کو ذرا تازہ کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اگر کسی کو نہیں ہے، کسی کے حافظے میں، کہ روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کلمات پڑھے۔ انہوں نے، یہ مشکات المصابیح میں ہے 1994، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
اگر آپ کو کوئی روزہ افطار کروا رہا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو یہ دعا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی۔ یہ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ ایک اور حدیث تھی۔ آج کا ہم اپنا موضوع یہاں پر پھر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔